السلام علیکم۔ غالب اردو اکیڈمی و تحقیقاتی ادارہ کے زیر اہتمام شعبان سیریز آسان اردو کے ڈیجیٹل افق سے میں ہوں آپ کا ہم رکاب اور معلم اردو شعبان جھلن شعبان۔ عزیز طلبہ، جب ہم اردو ادب میں حقیقت نگاری اور دیہی زندگی کی سچی عکاسی کی بات کرتے ہیں تو ایک نام سب سے نمایاں نظر آتا ہے، اور وہ نام ہے بابائے افسانہ منشی پریم چند کا۔ پریم چند کے افسانے معاشرے کے اچھوتے اور تلخ موضوعات کا آئینہ ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم دہم جماعت کی اردو کے ایک اور انتہائی شاندار اور فکری سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کفارہ۔ عزیز طلبہ، یہ سبق جہاں اپنے اندر ایک گہرا سماجی پیغام چھپائے ہوئے ہے، وہاں بورڈ امتحانات کے لحاظ سے بھی بے حد کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کے اس معلوماتی لیکچر میں ہم اس سبق کے تمام نئے اور مشکل الفاظ و تراکیب کی تفہیم معنی بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی پسندیدہ کتاب آسان اردو کے پیٹرن پر اس پورے افسانے کا ایک جامع، متوازن اور دل نشین خلاصہ بھی ذہن نشین کریں گے، تاکہ امتحانی پرچے میں 5 نمبر کا خلاصہ آپ اپنے الفاظ میں بہترین طریقے سے لکھ سکیں۔ تو اپنا قلم اور ڈائری سنبھالیے اور چلیے میرے ساتھ پریم چند کی اس تخلیق کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جگر دوز سانحات، سخت تکلیف دہ حادثات۔ تکرر، ملازمت ہونا، پامال ہونا، برباد ہونا، حواس مفلوج ہونا، ہوش کھو جانا۔ تاریک ہونا، اندھیرا ہونا، متغیر ہونا، تبدیل ہونا، معمور ہونا، تعینات ہونا، ذکر دینا، نقصان پہنچانا، مٹر گشت، بیکار گھومنا، اتہام لگانا، الزام لگانا، بغض للہی، پرانی دشمنی، مشتعل ہونا، غصے میں بھڑکنا، خندہ پیشانی، خوش اخلاقی، دیرینہ خلش، پرانی چبھن، ناسور، پرانا زخم، سوزش و تپش، جلن و بے چینی، اوسان بجا ہونا، ہوش میں ہونا آنا، نظر انداز، معاف کرنا، غنا باری، بوجھ بھاری پن، بد مزاج، چڑچڑا، غسیلا، ہضم کر جانا، ہڑپ کر جانا، ماتحت، زیر اثر کام کرنے والا، کوڑی ہضم کرنا، ایک ایک پیسہ کھا جانا، رخصت لینا، چھٹی لینا، حاضری بجانا، نوکری بجا لانا، سودا سلف، گھر کا راشن، اخبار سنائے گا، خبریں پہنچائے گا، درس ملنا، زیارت ہونا یا پھر سبق ملنا، بدظن ہونا، شک کرنا، برا گمان کرنا، کلیجہ ٹھنڈا ہونا، دل کو سکون ملنا، حاضر پایا، موجود پایا، لپک کر، تیزی سے بڑھ کر، ماری ماری پھرنا، در بدر ٹھوکریں کھانا، خوش نصیبی، اچھی قسمت، افسر خوش تھے، حکام مہربان تھے، آپریشن کا دفتر، جنگی کارروائی کا محکمہ، دل پر چھریاں، صدمہ یا حسد ہونا، ظالم، بہت زیادہ، یہاں مراد بہت زیادہ ہے، ویسے تو اس کا مطلب ہو رہی ہے، لیکن اس سبق میں اس کا مطلب بہت زیادہ، ناحق تکلیف، بلا وجہ کی زحمت، سرخرو ہونا، کامیاب و باوقار ہونا، رفیق، ساتھی، دوست، چرب زبان، بہت بولنے والا، تابع ہونا، فرما بردار ہونا، حتی الامکان، جہاں تک ممکن ہو، تقاضۂ بشری، انسانی کمزوری یا غلطی، از راہ سرپرستی، بزرگانہ سائے کے طور پر، چشم پوشی، درگزر کرنا، معاف کرنا، نیک نیتی، اچھی نیت، تندہی، محنت اور لگن، رخصت ہونا، چلے جانا، کچا کھا جانا، شدید غصہ کرنا، دکھانے کے دانت یعنی منافقت کا رویہ، اردلی، خدمتگار، چپراسی، گرویدہ ہونا، دیوانہ یا مائل ہونا، سخت کلمہ، کڑوی یا بری بات، آنکھوں میں کھٹکنا، برا لگنا، حسد ہونا، پہلو سے نکالنا، اپنے فائدے کی بات کرنا، برانگیختہ کرنا، بھڑکانا، اکسانا، بھڑکاچتا، مصیبت کی جگہ،
ناچار مجبور ہو کر، ٹھیکیدار کام کا ذمہ دار، بھاڑ میں آگ لگانا، لڑائی کروانا، چکنی چپڑی باتیں، خوش آمدانہ گفتگو، گھات میں ہونا، موقع کی تلاش میں ہونا، لائق، قابل، ہوشیار، مردم شناس، انسان کو پرکھنے والا، شفیق، محبت کرنے والا، مہربان، نیچا دکھانا، ذلیل یا کمتر کرنا، پلندہ، کاغذات کا بنڈل، داروغہ، نگران، آفیسر، چیک، رقم کا سرکاری کاغذ، برآمدہ، کمرے کے آگے سحر، نیت برگشتہ، نیت خراب ہونا، بدنیتی، کھوٹ، بری نیت، کانپتے ہاتھ، ڈر سے ہلتے ہاتھ، کچہری، عدالت یا عدالتی دفتر، فرشتے، معصوم اور پاک لوگ، شاہراہ، کھلا اور برا راستہ، انسانی فطرت، انسان کی جبلت، جھنجھلا کر، غصے یا بیزاری میں، رشی، خدا پرست یا سادھو، الماری، سامان رکھنے کا خانہ، نوٹوں کا پلندہ، نوٹوں کا گچھا، ہمہ تن محو ہونا، پوری طرح مصروف ہونا، واعظانہ لہجہ، نصیحت کرنے کا انداز، شدنی، قسمت کا لکھا ہوا، سگار پینا، تمباکو کا پائپ پینا، دھڑکنا، دل کا تیز جھلنا، تبصرہ کرنا، رائے دینا، بات کرنا، تلاشی لینا، چیز ڈھونڈنا، سرگرم تلاش، ڈھونڈنے میں مگن، غائب ہونا، گم ہو جانا، گنجائش، جگہ ہونا، امکان ہونا، مسخ ہونا، شکل بگڑ جانا، ہمدردانہ عزیز طلباء، خلاصہ لکھتے ہوئے اسی طرح آپ نے درمیان میں شیٹ کے مڈ میں، لائن کے مڈ میں کفارہ کی جو ہے ہیڈنگ دینی ہے، عنوان لکھنا ہے، اور مصنف کا نام منشی پریم چند، ماخذ پریم چالیسی، اور خلاصہ لکھ کر اس کے سامنے تفصیل کی علامت اور ون ٹیپ چھوڑ کر آپ نے لکھنا ہے: یہ افسانہ حسد کے ہولناک انجام، ضمیر کی ملامت اور سچے پچھتاوے کی ایک نفسیاتی داستان ہے۔ کہانی کے دو مرکزی کردار بابو مداری لال اور سبودھ چندر بچپن کے گہرے دوست اور ایک ہی دفتر میں کلرک تھے۔ سبودھ چندر نہایت ایماندار، جفاکش، خوش اخلاق اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے، جبکہ مداری لال سست، چرب زبان اور حاسد طبیعت کا انسان تھا۔ سبودھ چندر نے اپنی شبانہ روز محنت اور دیانتداری کی بدولت تیزی سے ترقی کر لی اور وہ اپنے ہی دوست مداری لال کے افسر اعلیٰ یعنی سپرنٹینڈنٹ بن گئے۔ اپنے برابر کے دوست کو اعلیٰ عہدے پر فائز دیکھ کر مداری لال کے دل میں حسد کا ناسور جڑ پکڑ گیا اور اس نے بظاہر دوستی کا ناٹک جاری رکھتے ہوئے اندر ہی اندر سبودھ کو نقصان پہنچانے کی گھاتیں بنانا شروع کر دی۔ مداری لال نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سبودھ چندر کے ماتحت عملے اور ٹھیکیداروں کو اس کے خلاف اکسایا۔ ایک دن جب ایک ٹھیکیدار کا بڑا سرکاری چیک تیار ہوا تو مداری لال نے بدنیتی سے نوٹوں کا ایک بنڈل اپنی جیب میں بھر کر کمال ہوشیاری سے وہاں سے نکل گیا۔ سبودھ چندر کی مسلسل تلاشی سے بھی وہ رقم نہ ملی تو وہ پریشان ہو گئے۔ بینک میں بھی 200-300 سے زیادہ اس کی جمع پونجی نہ تھی۔ مداری لال نے ہی ان پر سرکاری رقم کے غبن کا الزام لگا دیا۔ اگرچہ سبودھ چندر بے قصور تھے مگر اس اچانک لگنے والے داغ اور عوامی ذلت کو وہ برداشت نہ کر سکے اور بدنامی کے خوف سے انہوں نے اسی رات دریا میں کود کر خودکشی کر لی۔ سبودھ کی اچانک موت نے پورے محلے میں تہلکہ مچا دیا مگر سب سے گہرا اثر مداری لال کے ضمیر پر ہوا۔ اپنے مخلص دوست کی موت کا سچ چونکہ صرف وہ خود جانتا تھا، اس لیے اس کا ضمیر اسے اندر سے کچلنے لگا۔ اسے راتوں کو ہولناک خواب آتے اور ہر طرف سبودھ کا چہرہ دکھائی دیتا۔ سبودھ چندر کی موت کے بعد ان کا خاندان قسم پرسی کی حالت میں آ گیا۔ بوڑھے باپ صدمے سے چل بسے، بیوہ اور معصوم بچے دانے دانے کو محتاج ہو کر در بدر ٹھوکریں کھانے لگے۔
اپنے کیے پر نادم مداری لال نے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سبودھ کے گھر گیا، اس کی بیوہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رویا، اس کا کوئی عذر نہ سنا اور اسے منا کر اپنے گھر لے آیا۔ اس نے سبودھ کے بچوں کی تعلیم و تربیت اور کفالت کی پوری ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ یوں مداری لال نے اپنی باقی زندگی اپنے گناہ کے پچھتاوے کی آگ میں جلتے ہوئے اور اس معصوم خاندان کی خدمت کر کے سچے دل سے کفارہ ادا کرنے میں گزار دی۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا سبق کفارہ کے نئے الفاظ کا تفصیلی تذکرہ اور اس سبق کا مکمل اور جامع خلاصہ۔ مجھے پورا یقین ہے کہ منشی پریم چند کے مخصوص افسانوی اسلوب اور اس کہانی کے کرداروں کو سمجھنے کے بعد اب یہ خلاصہ آپ کو امتحانی پرچے کے لیے منٹوں میں یاد ہو جائے گا۔ اگر آج کا یہ ادبی اور تعلیمی سفر آپ کو پسند آیا ہو اور اس سے آپ کی تیاری آسان ہوئی ہو تو اپنے اس معلم کی محنت کو ضرور سراہیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ اسے لازمی شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔